میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ لیڈرز آف ٹمارو سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ہم اپنے ہمسائے چینج نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ پیس کے ساتھ رہنا ہے۔ دوسری طرف جو سانحہ سیاچین ہوا وہاں پہ بھارت نے ہمیں امداد کی آفر کی، اس پہ ہمارے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم نے وہ دعوت قبول نہیں کی۔ اس پہ بھی ناظرین بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصوں میں آپ کو بتائیں گے کہ میمو گیٹ کے غبارے سے کیا ہوا نکل گئی ہے، کیا حکومت اور عدلیہ ایک فائنل راؤنڈ کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ تشریف فرما قمر زمان کائرہ صاحب، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف کلاسرا، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا نیوز کے، اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب، ایاز امیر صاحب ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہوں گے۔ قائد صاحب، پہلا تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ صدر مملکت کہتے ہیں اور ایک ریالٹی ہے کہ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ رہنا ہے، بھارت ہمارا ہمسایہ بھی ہے، سیاچین میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہاں پہ جب ان کی طرف سے آفر آتی ہے ریسکیو آپریشن میں ہیلپ کرنے کی تو ہم نے اس پہ ایک کلیئر سٹینس کیوں نہیں لیا، کیوں ایکسیپٹ نہیں کی آفر؟ اچھا صاحب، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقائق یا موقع کی مناسبت سے شاید ہمیں کچھ آڈ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا اپنا ایک تاریخی تناظر ہوتا ہے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا، کیونکہ ایک اختلاف ہے، اور خاص طور پہ سیاچین کے حوالے سے بھی، ایک خاص کشمیر اور سیاچین کے حوالے سے، اس لیے ایک اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا بہت آسان نہیں ہوتا۔ یہ امداد نہیں لی گئی، اس سے بھی اعتراض ہوا ہوگا، اور اگر یہ امداد لے لی جاتی تو پھر بھی اس کے بہت سارے معنی نکلتے۔ شاید اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزنز بھی ہوں گی جس کے بارے میں کھل کے نہیں بتا سکتا یا کھل کے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چیز اپنی جگہ معتبر ہے یا ضروری ہے کہ ہمیں سیاچین کا ہو، سرکریک کا ہو، یا ہندوستان کے ساتھ آؤٹ سٹینڈنگ جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، ان ایشوز کو ریزالو بھی کرنا ہے، اور پاکستان میں ایک ایسی فضا بنانی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ایک اچھے ہمسائے کا ماحول بنا سکیں، ایک اچھے ہمسائے کے طور پر رہ سکیں، اور اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی، تمام ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے اور اس پوٹینشیل کا صدر مملکت نے ذکر بھی کیا جب وہ لیڈرز آف ٹمارو سے خطاب کرے۔ جنرل قیوم صاحب، یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کی طرف قمر زمان کائرہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب انڈیا گئے تھے، ہمارے ٹاکس کا ایک سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا، وہاں پہ کچھ پیس کی باتیں بھی ہوئیں اور یہ آفر آئی، تو اس میں کیا باتیں تھیں کہ ہم نے انڈیا کی یہ آفر قبول نہیں کی، جو دنیا کا ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ ہے اس پہ یہ ایک پیس اوورچر تھا، اس سے حالات کچھ بہتر نہیں ہو سکتے تھے، ہمارے وہاں پہ فوجی شہید ہو رہے ہیں، انڈین فوجیوں کی بھی وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اتنی کاسٹ اکانومی کو آ رہی ہے، کیا یہ ایک اس طرف ایک سٹیپ ہو سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا بالکل فیصلہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیچن کا ایشو تو کریٹ ہی انڈیا کا کیا ہوا ہے۔ 80s کے بگننگ میں انہوں نے انگریس کی اور جہریت کی اور اندر آ گئے، اور پھر یہ فائٹ ہوتی رہی، اور اگر یہ انڈیا اس کو انیشیٹ نہ کرتا یا بعد میں جب یہ سالو ہو گیا تھا تو اس کے اوپر پھر بیک ٹریک نہ کرتے تو آج یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ تو سیکنڈلی آپ کے جب ٹروپس آئی ٹو آئی بال بیٹھے ہیں اور یہ بیٹل گراؤنڈ ہے اور ایکٹیو بیٹل گراؤنڈ ہے، تو ایسی صورتحال میں تو دیر از نو کوشچن کہ کوئی آرمی بھی کسی دنیا کی یہ ایکسیپٹ کرے کہ ان سے آپ امداد لے لیں۔ اچھا جنرل قیوم صاحب، حالات یہاں پہ کافی تبدیل ہو گئے ہیں، میں آپ کو ایک ایکسرپٹ سناتا ہوں۔ جنرل کیانی نے نیٹو سپٹمبر 2011 میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے انڈیا کے حوالے سے کہا تھا، وی آر کمیٹڈ ٹو ریزالونگ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ود انڈیا and live in peace with dignity. Big power is about size, but great power is about conduct. We wish India to be a great power. اگر ایک آرمی چیف کی یہ سوچ ہو اور اس طرح کے پیس اوورچر آ رہے ہوں، تو جس مائنڈ سیٹ کی قائرہ صاحب بات کر رہے ہیں، ٹاپ لیول پہ بھی وہاں پہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہے، تو یہاں پہ مسائل پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک چیز 1984 میں شروع ہوئی، ٹرانسگریشن ہوئی، اس کے بعد پیس ٹاکس کا بھی ایک سلسلہ چلا، پیس کی طرف ہم قدم کیسے اٹھا سکیں گے؟ 135 فوجیوں کی جو شہادت وہاں پہ ہوئی ہے، ابھی شہادت تو اس کو نہیں کہہ سکتے، کچھ اچھی خبر وہاں سے ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، ایفرٹ جاری ہیں، لیکن جتنی قربانیاں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تک تو پیس آیا نہیں ہے نا، آپ فورسز وہاں ایکٹیولی انگیجڈ ہیں، کیجولٹیز ہو رہی ہیں، فائٹنگ ہوتی ہیں، ویدر سے زیادہ ہوتی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے تو ایک براڈر سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہی پاکستان کا ایک سٹینڈ ہے، اور حکومت پاکستان بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا سمیت سارے نیبرز کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں سے یہ اریٹینٹس ریموو کرنے ہوں گے۔ ابھی جب تک کہ انڈیا کا یہ سیچن کا ایشو ہے، سرکریک کا ایشو ہے، بلوچستان میں انوالومنٹ کا ایشو ہے، آپ کے قونصل خانے افغانستان کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کا ایشو ہے، یہ گریجولی مائنڈ سیٹ انڈیا کا چینج ہوگا تو پاکستان کے تو مفاد
لڑائی نہ کرے. اور انڈیا کے بھی مفاد میں یہی ہے کہ اگر گلوبل لیول کے اوپر وہ ایک پاور بن کے ابھرنا چاہتا ہے اور معاشی طاقت بن کے, تو ان کو اپنے نیبرز کے ساتھ ایک بہت انصاف سے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سانحہ سیاچن کی اور اس حوالے سے بھارت نے ایک آفر دی تھی. شفقت محمود صاحب, آپ کا اس آفر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس سے کوئی میسج جاتا جو پیس اوورچرز پریزیڈنٹ صاحب کے وزٹ کے بعد انڈیا کی طرف سے بھی آئے, ہم نے بھی دیے, اس میں کچھ بہتری آ سکتی تھی؟ نہیں, آئی تھنک اس سے پہلے کہ ہم اس کو انڈیا پاکستان اور ایک بڑا اسٹریٹجک معاملات کے اندر گھس جائیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک انسانی واقعہ تھا جس میں ہمارے 135 فوجی جو ہیں وہ دب گئے. اور اگر فوری طور پہ آفر آتی اور یہ آفر اس لحاظ سے جینون ہوتی کہ انڈیا کے پاس کوئی کیپیسٹی بھی ہوتی کہ وہ واقعی کو مدد بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو ایسی اگر ان کے پاس یہ نہ یہ کیپیسٹی تھی نہ ہی فوری آفر آئی, اور اگر آج آفر آ رہی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پھر وہی سیاست ہو رہی ہے کہ ہم نے تو آفر دی, پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کی. اچھا شفقت محمود صاحب, اس پہ دو پوائنٹ اٹھتے ہیں. ایک بات ہم سنتے ہیں اکثر کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں اس طرح کے سٹیپس بھی لیے جاتے ہیں, اور دو ممالک ہیں جن کے پاس اس ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ پہ لڑنے کی کیپیسٹی ہے وہاں رہنے کی, ایک پاکستان ہے ایک بھارت. نہیں, میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات نارملائز ہونے چاہیے. ہماری پارٹی کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ پیس پروسیس چلنا چاہیے, نارملائزیشن ہوئی, ہمارے مسائل ہیں اور ان کو ہم پولیٹیکلی حل کریں. لیکن بہت سارے ایسے باقی چیزیں جو ہیں, ٹریڈ ہو گئی, باقی لوگوں کا آنا جانا ثقافتی طور پہ, کلچرل طور پہ, ٹورزم, وہ ساری ہونی چاہیے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو انہوں نے بھی یا تو فوری طور پہ کچھ کرتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ براللہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پاسبلٹی ہوتی کہ جی واقعی وہ اس معاملے میں فوری طور پہ مدد کرنے کے قابل ہوتے, اور اگر میں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں کہتا کہ ضرور اس یہ تحریک انصاف کا فیصلے کو قبول کیا. ایاز امیر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیا تھنکنگ ہے اس بارے میں؟ انڈیا کی طرف سے ایک آفر آئی, اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ٹریٹ کیا جا سکتا تھا. دیکھیے, وہاں پہ سیاچن جو ہے ایک قسم کی بیٹل فیلڈ ہے, بیٹل گراؤنڈ ہے. اب وہاں پہ کوئی بھی ملک ہوتا, ہم لاکھ اپنے ملک کو کوسیں, لیکن ان حالات میں ایک دم ایکسیپٹ کرنا, جب پریزیڈنٹ زرداری وہاں پہ گئے ہیں وہ ایسے حامی بھر دیتے تو وہ سائیکولوجیکلی ڈیفیکلٹ تھا, اور میرا خیال اس کو زیادہ ایشو ہمیں بنانا بھی نہیں چاہیے. یہ محض اتفاق تھا کہ وہ ایک دن کی وزٹ پہ گئے, وہاں پہ یہ سیاچن کا جو ٹریجڈی ہے ہمارے سولجرز کے ساتھ ہوئی, انہوں نے بھی عذرائے ہمدردی یا عذرائے جیسے بھی انہوں نے بات کر دی, لیکن ہمارے لیے وہ وہاں پہ مشکل تھا. یہاں اس ملک میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے, تو یہاں پہ تو طوفان کھڑا ہو جاتا کہ دیکھیں جی کیا کرنے گئے ہیں فلانا فلانا. تو اس سے جو ایاز امیر صاحب, 135 ہمارے فوجی, ان کی جانیں زیادہ عزیز ہیں ہمیں یا اس پہ سیاست زیادہ عزیز ہے؟ نہیں, یا تو ہم یہ کہیں نا کہ وہاں پہ بھارتی بلڈوزر اور ہیلی کاپٹر ہی آتے تو تب ہم برف کے نیچے سے ان سولجرز کو نکال سکتے تھے, اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہمارے بلڈوزرز میں یا ہمارے ایکوپمنٹ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. یا تو ہم پھر یہ کہیں نا ایسی بات نہیں ہے. یہاں جو ہمارا ایک اگر کوئی سیکٹر ہے جس میں فل ریسورسز جا رہے ہیں, سیاچن میں پتہ نہیں ڈیلی ہمارا کتنا خرچہ آتا ہے, تو وہاں پہ ہمیں سیاچن کے لیے کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ ہندوستانی وہاں پہنچ جاتے تو وہ آدمی نکل آتے, اور ہم نے ایسی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے. وہ تو ہے ہی بڑا مشکل ترین چیز. ایک آپ نے آج شاید اخباروں میں پڑھا ہو ایک ماؤنٹینئرنگ ایکسپرٹ کا کہ وہ تو 5-10 منٹ کوئی وہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اسے پرسپیکٹو میں یہ چیز دیکھنی چاہیے. خواجہ اظہار الحسن صاحب, ایم کیو ایم کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی طرف ایک سٹیپ ہو سکتا تھا یا صرف سیاست ہو رہی ہے, بیان بازی تک ہی محدود ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تھوڑی سی یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو اس وقت صدر صاحب کا وزٹ ہے, اس وزٹ کا کوئی ایک اسپیکٹ نہیں ہے. یہ ہنا ربانی خان صاحبہ کے بعد اس وزٹ کی امپورٹنس اور اس کی جو ملٹی ڈائمینشنل جو ویلیوز ہیں وہ کہیں زیادہ ڈفرینٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کے اندر وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا جس کا افغانستان, چائنا, انڈیا ہر جگہ قبضہ کرنے والی ایک جنگجوانہ جو پالیسیز تھی, ایک تو اس کی یہ مکمل طور پہ نفی ہے.
اور جہاں تک پریزیڈنٹ ورسز پرائم منسٹر آف دی انڈیا ملاقات ہے تو میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عوام کی یہ بڑی دیرینہ خواہش تھی اور عملی طور پر عوام تو پہلے ہی رابطے میں، ہم اور آپ تمام لوگ فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، شہراء کرام ایک دوسرے کے ممالک میں آ رہے ہیں، فنکار رابطے میں ہیں، میڈیا کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، کھلاڑی آ رہے ہیں، تو انڈیا اور پاکستان کی عوام تو پہلے ایک ہارمنی کی طرف آلریڈی جا چکی ہے، ایک برج ہو چکا ہے۔ اب جو دونوں عوام کی دیرینہ خواہشات تھی وہ صدر پاکستان نے اور وزیر اعظم انڈیا انہوں نے پوری کر دی۔ اب جہاں تک آفر کی بات ہے، جو آپ نے بات کی سیاچن کے 124 فوجی اور 11 سویلین جو ہمارے اس وقت کشمکش میں مبتلا ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اس وقت بہترین ڈیسیشن تھا، کیونکہ ایسا ملک جس سے ہمارے ابھی 7 سال میں انتہائی کشیدہ تعلقات رہے، جس میں مختلف الزامات کا بھی تبادلہ ہوا، سفارتی تعلقات بھی بحال نہیں ہوا، اور یہ پہلی ملاقات تھی اور انہوں نے بھی گڈ گیسچر میں ایک آفر کی۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو ابھی ہمارے دوست نے کہی کہ پاکستان کے پاس وسائل موجود ہے، چائنا آپ کے ساتھ تمام مشینریز اور اکوپمنٹ کے ساتھ ہے، یو ایس اے سے ٹیم آ رہی ہے، ہماری اپنی افواج کے پاس بھی ماشاءاللہ صلاحیت ہے جو سیاچن میں 1 سال سے نہیں سال سے وہاں پر وہ جو ہے نا اس پورے معاملات میں موجود ہیں، ان کے پاس وہ۔ جی خواجہ صاحب، میں اسی پہ روف کلاسر صاحب مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی، قاہرہ صاحب نے، آپ نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اس پہ پوائنٹ آف ویو بھی سنے، پریزیڈنٹ صاحب کا وزٹ، ساتھ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی طرف اشارے، چیزیں کس سائڈ کو جا رہی ہیں؟ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے یا صرف بیانات چلیں گے؟ ایک تو شاید میرا خیال ہے ہم نے اپنے تمام دوستوں کی گفتگو ہم نے سنی ہے، اس سے بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل اپروچ اتنی آزاد نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ ایک خوف ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ جو ہمارے اوپر آپ کہہ سکتے سر اوپر سوار ہے، جو معذرت کے ساتھ قاہرہ صاحب کی بات میں بھی لگ رہا ہے، اور جس مائنڈ سیٹ کی بات کریں میں کھل کے بات کرنی چاہیے۔ بیسیکلی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آ کے طے کرتے کہ بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات کس لیول کے ہونے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے۔ اور مجھے جو خوف لگ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب جب یہ صدر بنے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی، ہندوستان ٹائمز کا ایک سیمینار تھا جس میں انہوں نے میرے خیال ویڈیو لنک پہ تقریر کی تھی، اور ان سے غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا جی کہ ہر بھارتی کے دل میں پاکستانی رہتے ہیں اور پاکستانی کے دل میں بھارتی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ اس خطے میں ہوا کہ 4 سال آپ اس قابل نہیں تھے ممبئی اٹیکس کے بعد کہ پاکستان اور انڈیا آ کے فیس ٹو فیس رہتے۔ ایک چیز ماننی چاہیے کہ ہمارا پولیٹیشین آج بھی اس کو احساس کمتری کا شکار ہے، ان میں اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ سٹینڈ کر سکیں اور کچھ ایشوز پہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لیں۔ نمبر 1، اور جہاں تک بات ہے شیئرنگ کی، چھوٹی سی بات ہے شیئرنگ کی کہ میوچلی طور پر ہیلپ کریں۔ انڈیا نے 2-3 دفعہ ان کو ہیلپ کی ہوئی ہے اور ہم نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا ہمارے فوجیوں کا آ گیا ہے، ہماری غیرت عزت کا مسئلہ بن گیا۔ آپ کو یاد ہے جب یہاں پہ 2005 میں آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، آپ کے کشمیر کے بارڈر اس میں ایک راس میں پاکستان اور انڈیا نے انہوں نے جا کے مشترکہ ایفرٹس کی تھیں۔ آپ کا LOC سے زیادہ تو کوئی آپ کا سنسٹیو بارڈر نہیں ہے۔ بات سمپل سی ہے کہ آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ خوف کے مارے ہمارا کوئی سیاستدان یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ذرا کھل کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں۔ اچھا صاحب، بات یہ ہے ہماری جماعت کا بڑا واضح موقف شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک، اس کی بھلے ہمیں سزائیں بھی ملتی رہی ہوں گی، ہمارا موقف آج تک بڑا واضح ہے، اور صدر پاکستان کا، وزیر اعظم کا اس کے اوپر بڑا واضح سٹینڈ ہے۔ ہماری پارٹی پالیسی بڑی کلیئر ہے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس میں انپٹ ہوتی ہے، دنیا کا کوئی ملک آپ مجھے بتا سکتے ہیں، بھلے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا جاپان ہو، جن کے کسی بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر ان کی ملٹری کی انپٹ نہ آتی ہو، پالیسی میکنگ کے اندر ان سے مشاورت نہ ہوتی ہو، وہ اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت نہ گنی جائے؟ کیا یہ صرف پولیٹیکل لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے؟ اور تیسری بات ارشد شریف صاحب یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا فارملی پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان ابھی تک فارمل کانسٹیٹیوشنل پارٹ آف پاکستان نہیں ہے۔ آپ اپنے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اور ڈسپیوٹ کس کے ساتھ ہے؟ اسی ملک کے ساتھ ہے۔ اگر انہوں نے ایک خاص وقت پہ آپ کا آفر کی ہے تو کسی نے اس کو، اگر فارن آفس نے ایویلیویٹ کر کے کہہ دیا کہ ہمیں فوری طور پہ ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فوج کے نیچے لگ گئے ہیں اور دباؤ میں آ گئے ہیں۔ میں سب چھوٹی سی گزارش کر لوں، یہ بات بھی درست ہے کہ امریکی صدر بھی جب فیصلے کرتا ہے، اور سب سے بڑی ڈیموکریسی وہ ہے۔ قاہرہ صاحب چلیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ قاہرہ صاحب نے کہا کہ شفقت صاحب اسی پوائنٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں، وہاں بھی موقع آئے گا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت کی انپٹ پالیسی میکنگ میں شامل نہ۔ ناظرین، ایک ایسا ہی ایشو میمو گیٹ کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آیا تھا، جس میں آرمی چیف، ISI چیف کے بیان حلفی بھی جمع ہوئے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا میمو گیٹ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اس میں حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ جس کا قاہرہ صاحب نے ذکر کیا تھا وہ ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے یا دور تھے؟ ایک وقفے کے بعد
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मेमो गेट स्कैंडल की, और अगले चंद दिनों में लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया एक फ़ाइनल राउंड मैच का खेलने जा रही हैं, जिसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी एक दफ़ा फिर उनका केस अदलिया के सामने आएगा, और मेमो गेट कमीशन जो है वो भी अपनी फ़ाइनल जो हेयरिंग्स हैं वो कंप्लीट कर रहा है। उसमें हुसैन हक्कानी साहब के कुछ एतराज़ात सामने आए थे, उनके बारे में मेमो कमीशन ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कुछ ऑप्शंस का भी जिक्र किया। ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत साथ साथ ना हो। कायरा साहब ने कहा था। कायरा साहब, इस मामले पे कितने साथ थे, ऑन बोर्ड थे? यकीनन इस पे ऑन बोर्ड नहीं थे। ये एक ऐसा इशू था, अच्छा साहब, मैं बड़ा ऑन रिकॉर्ड हूँ और बड़ा वाज़ेह तौर पे हूँ। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये मेमो स्कैंडल बिल्कुल एक मफरूज़ा है और ये किसी की बनाई हुई एक चाल है, क्योंकि इसको अगर किस शख्स की बनाई हुई चाल है? मंसूर इजाज की? मुझे थोड़ा सा आप वक्त दे दीजिए, क्योंकि अब आपने मुझसे सवाल कर लिया ऐसा। मंसूर इजाज एक पपेट है, एक डिस्क्रेडिटेड आदमी है, जिसके 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ राब्ते हैं, डिस्क्रेडिटेड बंदा है। और इसको अगर मेमो स्कैंडल को देखने के लिए आप एक और तनाजुर में देखिए। मेमो से पहले पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का तनाजुर क्या था? पाकिस्तान के अंदर सलाला चेक पोस्ट में हमला होता है, हम उनकी नेटो सप्लाईज बंद करते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर इकट्ठी होती है, अपोजिशन, हुकूमत, मिलिट्री, सिविल, सब, आप मीडिया, मैं, सब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं कि अब अमेरिका के साथ बहुत हो गई जी, नेटो सप्लाईज बंद कर दो, शमसी बेस खाली करो और हम रीनेगोशिएट करेंगे, हम अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रीनेगोशिएट करेंगे। आप अपने एनवाइस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाकिस्तान अपने 12 सफीरों को बुलाता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले करता है, और हम पहली दफ़ा फैसला करते हैं कि अब पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान नेटो जो ताल्लुकात है, ये फ्यूचर जो हमारा है अफगानिस्तान के अंदर वार ऑन टेरर में, उसकी डिटर्मिनेशन पार्लियामेंट करेगी। वो इतनी बड़ी डिबेट जिस पर सारी कौम मुत्तहद होती है। अरशद शरीफ साहब, एक शुरली आती है, शुरली, ये मेमो, और उस शुरली को पता नहीं कौन तसल्ली करता है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ बैठे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये अंदिया दिया था कि जी ये मेमो गेट आ रहा है और इस तरह की चीज है, आपका एम्बेसडर क्या कर रहा है? मेरा आर्गुमेंट खत्म नहीं हुआ। इस शुरली को पता नहीं कौन, जिनके वफाद होंगे, उन्होंने किया होगा, वो मियाँ साहब को भी तसल्ली कराते हैं कि जी जरदारी साहब और उनकी गवर्नमेंट इसमें काबू आ गई है, अब अभी बच नहीं पाएंगे। और मियाँ साहब खुद अपने साथियों के साथ अपनी अमीर साहब से कायरा साहब लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं उन पे। मेरा आर्गुमेंट तो मुकम्मल होने थे। आर्गुमेंट आपका समझ आया, ये शुरली छोड़ी गई। आपका अलमिया अरशद साहब ये है कि आप बहुत लंबा मौजूद छेड़ लेते हैं, बंदे ज्यादा बुला लेते हैं और फिर वो तशना रह जाता है आर्गुमेंट। आपने इतना अहम मौजूद छेड़ा है तो मेरे आर्गुमेंट को मुकम्मल होने दें। गुजारिश ये है कि उसके बाद मियाँ साहब जब कोर्ट में चले जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान का सारा मीडिया, वो एक मेन डिबेट जो जिसपे सारा कौम इकट्ठी हुई थी, वो डिबेट मार्केट से उठ जाती है। कभी पाकिस्तान में या दुनिया में आपका या शफकत महमूद साहब या रऊफ क्लासरा साहब बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपके तजर्बे में कोई ऐसा है कि एक ऐसा मौजू, एक ऐसी डिबेट जिसपे सारी कौम कंसेंसस आ जाए, वो अचानक मार्केट से गायब हो जाए? 1.5 महीना तक, मैं तसल्ली से कह रहा हूं, 1.5 महीना तक किसी एंकर ने पाकिस्तान नेटो सप्लाईज का, पाक अमेरिका रिलेशंस का, ये हमारी नेटो, इसका कोई इशू ही नहीं छेड़ा था। और सिर्फ हम मेमो स्कैंडल के ऊपर बातें कर रहे थे। मेमो स्कैंडल के गुब्बारे से हवा निकल गई है कि नहीं? ये पहले दिन से निकली हुई है और उन्होंने सिर्फ इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। डाइवर्ट करने की कोशिश। कायर साहब का पॉइंट इज वेल टेकन। शफकत महमूद साहब जिस शुरली का जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये कहा था, अनाउंस किया था कि आपका एम्बेसडर अमेरिका में बैठ के क्या चिट्ठियां लिख रहा है। नहीं, वो तो आपको पता है ना कि मोहम्मद मालिक ने उनको बताया और उन्होंने उसका जिक्र किया। वो तो मोहम्मद मालिक ने बताया, अपने स्टेज पाशा साहब ने नहीं बताया। मालिक ने तो अपने प्रोग्राम में ये इसको वाजे भी किया है, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा। देखिए, ये इस पर ज़रा गौर करें। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि जी हमारी हुकूमत ने एक फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिल के कोशिश की कि अपने अंदरूनी मामलात में तब्दीलियाँ लाए, फ़ौजी क़यादत तब्दील करें वगैरह वगैरह। इल्ज़ाम इस नौयत के हैं कि एक बैरूनी पावर को आपने अपने मुल्क के अंदर, का भी जिक्र है जो जनरल पाशा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्रेडिबिलिटी मंसूर इजाज की चैलेंज की। मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूँ। कुछ इल्ज़ामात हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जी इसकी ट्रूथ पता किया जाए कि ये सही है या गलत है। अगर मंसूर इजाज, मैंने तो उसके बारे में लिखा है कि उसमें बहुत सारी खामियां, मैंने लिखा है उसके बारे में। ये तो फैसला 3 चीफ जस्टिस की कमेटी बनी है, उसको क्यों बनाया गया कि जी ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं है?
لیکن وہ تو اب منصور اعجاز کے اوپر آ گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گیٹ زرداری کیمپین سے اب یہ گیٹ حقانی کیمپین میں بدل گئی ہے. نہیں، جب بھی کوئی تحقیقات ہوتی ہے اس میں کوئی کریڈیبل وٹنس ہوتے ہیں، کوئی کریڈیبل نہیں ہوتے. تو یہ تو اب ان معزز جج صاحبان کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جی اس میں سے کیا سچ ہے اور کیا سچ ہے کیا نہیں. ایاز امیر صاحب، منصور اعجاز ایک کریڈیبل وٹنس ہے یا نہیں، اور کیا میمو کے غبارے سے اب ہوا نکل چکی ہے؟ دیکھیے، یہ میمو گیٹ کا سارا جس طریقے سے وہ شروع ہوا، میرے خیال اس میں بھی بہت ہائپ کا شکار تمام جو فریقین ہیں وہ ہو گئے، اور اس میں پہلے بھی کوئی چیز نہیں تھی. اب تو بالکل وہ اس میں وہ بات جو اتنی کچھ رہ نہیں گئی. جو سینٹرل بات تھی کہ حقانی اور منصور اعجاز کے بیچ میں وہ میسیجز ایکسچینج ہوئے تھے، حقانی جو مرضی کہتے رہے وہ، لیکن اگر آپ وہ بلیک بیری ایویڈنس دیکھیں تو ان کے بیچ میں ایکسچینجز ہوئی تھی. سر وہ تو صرف تھا، اس میں جو کراس ایگزامینیشن آیا ہے اس میں تو کہیں یہ بات سامنے نہیں آئی. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہا ہوں جو کراس ایگزامینیشن ہوا ہے اس میں تو کہیں یہ بات سامنے نہیں آئی کہ حقانی نے ان کو میمو لکھنے کا کہا تھا. کیا چیز سامنے نہیں آئی؟ جن بلیک بیری اسکرین شاٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ظاہر بخاری نے اسپیسیفک سوال پوچھا تھا، ڈز اینی آف دا سیٹ اسکرین شاٹ ریفر ٹو دا ورڈ میمورینڈم اور میمو، اور اس میں منصور اعجاز نے جو جواب دیا تھا کہ جی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، میں فون پہ نوٹس لے رہا تھا، اور کہیں پہ جتنا ایویڈنس سامنے آیا ہے ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹس ہیں، کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ حسین حقانی نے کہیں ریٹن ان کو کوئی چیز دی ہو. منصور اعجاز نے تو وہ سارا خود ڈرافٹ کیا تھا. نہیں، پر اس میں دیکھیے اس نے بالکل وہ ڈرافٹ کیا تھا، اس نے ڈکٹیٹ نہیں کیا تھا، لیکن ان کی آپس میں بات چیت تو ہوئی تھی، میل ملاقات ہوئی تھی. کی طرف سے یہ جو ساری جو اوٹ پٹانگ کے سجیشنز ہیں یہ ضرور آئے تھے، لیکن حقانی کا سر جو ہے پہلے ہی لے لیا گیا تھا جب اسے بلایا تھا. جب اس کا اسکیلپ آپ نے لے لیا تو مسئلے کو ختم ہونا چاہیے تھا. جو تگ و دوڑ جو زیادہ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حقانی کے فٹ پرنٹس جو ہیں، نقشے پا، وہ کہاں جاتے ہیں. جو شروع میں تگ و دو وہ یہ تھی کہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں اور پھر کیا ہوگا اور حکومت جائے گی اور وہ جائے گی. وہ بات نہیں ہے. حقانی چلاک ہے، ضرورت سے زیادہ چلاک ہے. منصور اعجاز بھی لگتا ہے ضرورت سے زیادہ چلاک ہے. یہ ایک دو چلاک آدمی آپس کی وہ باتیں ہوئے، پر جب آپ نے سفیر سے استعفیٰ لے لیا، اسے بلا کے وہ کر دیا، وہ اس وقت ٹیلی ویژن پروگرامز اس کے گواہ ہیں، بڑے پریشر میں تھا، بہت ہی زیادہ وہ باتیں ایسے کرتا تھا، لیکن اوور ایکسائٹڈ طریقے سے، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اچھا شریف صاحب، میں چھوٹی سی گزارش اس پہ کروں. ایسی چیزوں پہ ان میں کچھ ہو تو اتنی بات کو بڑھائے نہیں کرتے جتنا کہ اس میمو گیٹ کے تماشے کو ہم نے بڑھا دیا ہے. میں گزارش کروں، دیکھیے اس کی بیس کیا ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ 2 مئی کو امریکیوں نے حملہ کیا، اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد چھاونی میں مار دیا، اس کی لاش لے کے چلے گئے. پولیٹیکل گورنمنٹ کمزور ہو گئی. انہوں نے اپنے سفیر کے ذریعے امریکی گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ ہمیں فوجی کو ہونے لگا ہے، ہمیں بچاؤ، اور اگر ہمیں بچاتے ہو تو ہم آپ کی یہ خدمت کریں گے. یہ ہے اس کا کرکس. اور آپ ذرا غور کیجئے، 2 مئی کو تو کہہ رہے ہیں ایسا کوئی پلان نہیں تھا. میں صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کنسٹرکشن ہی ہے یار، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکیں گے. اس سے 2 مئی کو ہماری فوجی چھاونی پہ حملہ ہوا، اسامہ بن لادن کو مارا گیا، امریکی ہیلی کاپٹر آئے، ان کے لوگ آئے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ کمزور ہو گئی، ڈر لگ گیا کہ جی ٹیک اوور ہونے لگا ہے. اس ٹیک اوور سے بچنے کے لیے امریکہ سے مدد لینے چلے گئے تھے. یہ ایک اس کا کنسٹرکشن ہے. ذرا غور کیجئے، جب 2 مئی کو حملہ ہوتا ہے تو اسامہ بن لادن 2 سال سے یا 2 مہینے سے 6 سال سے پاکستان میں تھا، تو اس کو کس نے ڈھونڈنا تھا؟ اس کو انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈھونڈنا تھا. سر میں یہی بات یہاں سب گزارش کرنے لگا ہوں. نہیں، یہ دیکھیں نا، آپ اسے لاجیکل ایک دیکھنے کے ایسے ہونا چاہیے نہیں. آپ صرف فوکس کریں کہ حقانی نے ایسی چیز کی ہے یہ نہیں. سر میں تو میمو کے اوپر ریشنل چیز لیکن اس نے کی اس نے. سر میں اس بحث پہ نہیں جا رہا. آپ کا موضوع وہ ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ کیا اس کے اندر جان بھی ہے کہ نہیں، اس کے اندر لاجک بھی ہے کہ نہیں. جان نہیں ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایاز امیر صاحب، سر میں گزارش کرتا ہوں سر، اس پہ سمپل بات یہ ہے کہ ان کو روکنا کس نے تھا؟ اگر امریکی ہیلی کاپٹر آئے، امریکی فوجی ہے، تو ان کو روکنا کس نے تھا؟ جنہوں نے روکنا تھا وہ ان سے ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اگر تو پولیٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی ان ہیلی کاپٹروں کو روکنا، اور ہم نے ڈھونڈنا تھا، پارلیمنٹ نے یا کابینہ نے ڈھونڈنا تھا اسامہ بن لادن کو، تو پھر تو ہماری ذمہ داری ہے. فوج ہمیں کہہ سکتی ہے کہ جی آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے. ان کی تو اپنی ذمہ داری تھی، ان کے خلاف سارا میڈیا، ساری قوم کے خلاف لڑی ہوئی تھی. اعتراض والی کون سی بات ہے کہ اگر آپ کی اعلیٰ عدالت ایک متنازع معاملہ اپنی جگہ کر رہی ہے، اعتراض والی کون سی بات؟ میں صرف اس پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ خطرہ تھا کہ کو ہوگا؟
کیونکہ اگر یہ نہیں تھا تو پھر اس کی ساری کنسٹرکشن ختم ہو جاتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا میمو گیٹ کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور حکومت اور عدلیہ ایک دفعہ پھر محاذ آرائی کا فائنل راؤنڈ کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں. کلاسر صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 12 تاریخ کو میمو گیٹ کی بھی ہیئرنگ ہے, پرائم منسٹر کنٹمپٹ کیس کی بھی ہے, 16 کو NRO امپلیمنٹیشن کیس بھی سامنے آ رہا ہے. کس طرف جائیں گی چیزیں؟ جو ایک اچھی امید پیدا ہوئی ہے میرا خیال پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے, پرٹیکولرلی زرداری صاحب کو کل انڈیا جانا اور انڈیا کا بڑا پازیٹیو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ریسیو کرنا, دہلی بلانا, اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ. اگر ان حالات میں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ٹرمائل آتا ہے تو میرا خیال ہے یہ اس خطے کے لیے اور اس ملک کے لیے کوئی اچھے رزلٹ لے کے نہیں آئے گا. اور اس چیز کا خطرہ ہمیشہ انڈیا میں موجود رہتا ہے. اگر آپ ان کے پارلیمنٹ کے کبھی ڈیبیٹس کو اگر ہم فالو کریں, اور آج کل ان کے چینل وغیرہ میں دیکھتے رہتا ہوں خبروں کیا فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں حکومت اور عدلیہ؟ میرا خیال ہے کہ چیزیں اس طرف یہ جا رہی ہے. حکومت تو پہلے دن سے تیار ہے. بال اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو انہوں نے, ان کا جو ایک ویژن ہے اپنا چلانے کا, عدالتوں کا اپنا ویژن ہے, فوج کا اس ملک میں اپنا ویژن ہے. اچھا ہم میڈیا کے لوگ ہیں, اپنے ویژن سے اس کو ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ایک ریاست تو ہے نہیں, آپ کے سامنے 8-10 ریاستیں اس ملک میں بیک وقت چل رہی ہیں اور 8-10 ہی جہاں پہ کمانڈر موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو کیسے چلایا جائے. اس لیے ایک آپ کی میری خواہش ہے, ایک عدالتوں کی ہے, ایک فوج کی ہے, ایک کوئی طالبان یہاں پہ فیکٹر ہیں, ایک عوام بھی چاہتے ہیں ملک کو کیسے چلایا جائے. اس لیے آپ کا میرا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے کیا رزلٹ نکل سکتا ہے, تو یہ تو میرا خیال جج صاحبان کو دیکھنا ہو جائے. کیونکہ ایک بات بڑی میرا خیال پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ عدالتیں کبھی بھی یہاں پولیٹیشین کو ختم نہیں کر سکتی. ہم نے بھٹو صاحب کو دیکھ لیا, آپ نے ایون نواز شریف صاحب کو دیکھ لیا, سزا ہوئی وہ پھر پاور میں آ گئے. ایون زرداری صاحب 8 سال جیل میں رہے پھر پاور میں آ گئے. گیلانی صاحب اگر تو اس سے پاور ہاں میرا اتنا سا ایک ویو ہے کہ عدالتوں کا کچھ جو ان کا چھٹا آپشن ہے اور جس پہ بار بار کورٹ میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ اس پورے معاملے کو اٹھا کے پارلیمنٹ کو بھیج دیں کہ جناب آپ کے وزیر اعظم ہے, ہمارا حکم ماننے وہ تو عدالت کی طرف آپشن ہے. ایاز امیر صاحب 10,000 خواہشیں ہیں, 8-10 کمانڈرز ہیں اس ملک میں, ہر ایک اپنی اسٹیٹ چلا رہا ہے. کدھر کو جائے گا یہ فائنل راؤنڈ حکومت اور عدلیہ کا؟ نہیں, پر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیے کتنا ٹینشن وغیرہ رہا, لیکن ایک نہ ایک طریقے سے یہ ٹینشن ڈسپیٹ بھی ہو رہا ہے, ورک آؤٹ بھی ہو رہا ہے. جوڈیشری کی طرف سے بھی بہت ایکشنز گورنمنٹ کے ریلیٹڈ لیے گئے, لیکن کمال ہماری گورنمنٹ کو بھی داد دینی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, آپ اسے ڈٹائی کا نام دے سکتے ہیں, چلاکی کا نام دے سکتے ہیں, تو دونوں کیا کہتے ہیں برابر کی ٹکر ہے. اس میں سے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. 2-2.5 سال اس ٹینشن میں گزر گئے ہیں, لیکن نتیجہ ابھی تک کچھ ڈرامیٹک نہیں ہے, صفر ہی ہے. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ ایوولوشنری پروسیس سے ایک ہم ایکویلیبریم ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے ہماری پالیٹکس میں ٹھہراؤ میرا خیال ہے وقت میں آ جائے گا, ہماری جوڈیشری میں بھی آ جائے گا. قاہرہ صاحب, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, ڈٹائی پہ قائم رہیں گے؟ دیکھیے, ہم عدالتوں سے نہیں لڑ رہے, عدالت میں اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کے اندر اپنے مقدمات لڑے ہیں, وہ مقدمات جن کو باقاعدہ مقدمات قائم کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے غلط قائم کیے تھے. میمو گیٹ بھی غلط قائم ہوا؟ جی, میمو گیٹ بھی غلط قائم ہوا, 100% غلط قائم ہوا, 100%. اور میمو گیٹ کے اندر آپ پھر دوبارہ میمو کا آپ نے ذکر کیا ہے, بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ تاریخ ہے پوری ایک جوڈیشری کی. وہ بھی بات درست ہے کہ ہم نے عدالتوں کے اندر بی بی شہید کے خلاف کیسز تھے. میاں نواز شریف اپنے انٹرویوز میں مان چکے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی تھی, ہم نے یہ غلط کیسز ان پہ بنائے تھے, لیکن ہم عدالتوں کے ساتھ لڑنے نہیں جاتے. عدالتوں کے اندر اپنا مقدمہ آئینی اور قانونی حق ہے ہمارا, اور اس حق کو ہم لڑتے رہے ہیں, لڑتے رہیں گے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ جو کمیشن اپنا کام کر رہا ہے, میں یہ بھی گزارش کروں کہ ہمیں منصور اعجاز کو بہت پاکستان کا موسم بنا کے اس کا کوئی بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کمیشن نے جو کام شروع کیا ہے, مجھے کمیشن کے اس نقطہ نظر پہ ذاتی طور پہ آئی تھنک کہ یہ اس کو اتنی فیسلٹیز نہیں دینی چاہیے تھی کہ ایک تھرڈ ریٹڈ آدمی جو ہے وہ خط لکھے اور پوری پاکستانی ریاست اس پہ سٹل ہو کے کھڑی ہو جائے اور اس کا نوٹس لے لیا جائے, پھر اس کو فوج جو پروٹیکشن دے, اور پھر ہم اسپیشلی اس کے لیے فوج نے پروٹیکشن نہیں دی, اس کو کہا گیا تھا نا, اور یہ بھی فوج نے تو انکار کر دیا, انکار نہیں ہوا تھا. یہ وقت آیا تھا, رحمان ملک صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ اگر چاہیے تو ہم آ جاتے ہیں, بعد میں پھر چینج ہوا تھا سارا کچھ, لیکن اس سے تو ڈیمانڈ کر لی تھی اور ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا. یہ فوج تو بعد کی بات تھی نا, یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا کہ اس کو یہ اسپیشل پروٹیکشن دی جائے گی. گورنمنٹ آف پاکستان کی اس ساری ریٹ کو ختم کر دیا گیا تھا. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر منصور اعجاز کا آپ
ویڈیو لنک کے ذریعے آپ اس کا بیان لے سکتے ہیں, تو پھر آپ کو حسین حقانی کو بھی لینا چاہیے, اور پاکستان کے اندر ہر شفقت محمود صاحب, یہ ڈسکرپنسیز کیوں نظر آتی ہیں کمیشن کے حوالے سے, اور پیپلز پارٹی کو ہی ہمیشہ وکٹمائز کرنے کی ایک جو ہسٹوریکل پریسیڈنس ہمیں نظر آتی ہیں, یہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ قائرہ صاحب نے کہا کہ ہم عدالتوں سے لڑ نہیں رہے, لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ عدالتوں سے لڑ رہے ہیں, اس لیے کہ جتنے بھی جتنے بھی فیصلے آئے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے سے انکاری ہوتے ہیں. میں یہ درست بات ہے, یاز امیر صاحب نے کہا کہ ایک ایوالونگ ریلیشن شپ ہے, ڈیموکریسی ہماری آگے بڑھ رہی ہے, اس میں ادارے جو ہیں وہ اپنا مقام جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جوڈیشل ورڈکٹس کو نہیں مانیں گے تو جمہوریت آگے نہیں بڑھے گی, جمہوریت پیچھے ہوگی. اب یہ کہنا کہ جی وہ ورڈکٹ صحیح نہیں ہے, دیکھیں نا وہ مارشل لاء کی بات تھی, اس وقت کی جوڈیشری جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا, جوڈیشل مرڈر کیا, وہ نہ آزاد تھی اور ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر کے تحت کام کر رہی تھی, اور وہ یقیناً اس کے اوپر جتنی بھی اس کو متون کیا جائے وہ بالکل صحیح ہے. لیکن اب آپ دیکھیں حالات تبدیل ہو چکے ہیں, اس وقت اب ملک میں جمہوریت ہے, ایک آزاد عدلیہ ابھر رہی ہے. لیکن سر ملک قیوم صاحب کی عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا, جو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا, جس میں کیسٹیں آ گئی تھیں, وہ آزاد عدلیہ کی بڑی اعلیٰ مثال ہے ہمارے لیے. ہم آج کی بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ساتھ ہے نا جی, اسی طور پر یہ وہی کیس ہے. ملک قیوم نے جو کچھ کیا اس کو کنڈون نہیں کرتا. میں تو یہ مائنڈ سیٹ کی قائرہ صاحب نے بات کی تھی, 8 سیکٹر کمانڈرز کا کلاسر صاحب نے ذکر کیا, وہ ایگزسٹ کر رہا ہے کچھ. اس مائنڈ سیٹ کو اس حد تک لے جانا کہ آپ ہر فیصلہ جو کورٹ کا آتا ہے فیصلہ ایسا نہیں ہے اس کو مانیں. دیکھیں آپ کہیں یہ بھی اعظم 2 دفعہ عدالت میں پیش ہوئے, جب کہیں گے آپ پیش ہوں گے, میں گزارش کرتا ہوں جی, اگر وہ انکاری ہے تو سزا بھگتنے کو تیار ہے, انکاری نہیں ہے وہ. عدالت کے اندر اگر ہم ریویو فائل کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے, ہم آئین تو ہو گیا لڑائی لڑ رہے ہیں نا, ریویو فائل ابھی بھی ہم عدالت کے اندر اپنا کیس لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہہ رہا سر ریویو تو ہو چکا تھا سر, عدالت نے ہمیں کنٹیمپٹ نوٹس دے دیا, وزیر اعظم کو بلا لیا. چلیں فائنل راؤنڈ میں آگے کلاسر صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہیں؟ ارشد صاحب میری گزارش یہ ہے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر پیش ہے, عدالت کے اندر اپنا موقف دے رہے ہیں, عدالت نے ہمیں کنٹیمپٹ نوٹس دیا ہوا ہے, عدالت اپنا فائنل فیصلہ دے, ہم نہیں مانیں گے. فائنل راؤنڈ کدھر جاتا نظر آ رہا ہے کلاسر صاحب؟ انہوں نے ایک بات کی ہے وہاں پہ, شفقت صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھٹو صاحب کو جس عدالت نے پھانسی دی تھی وہ آزاد نہیں تھی. آج کی عدالتیں آزاد ہیں, بھٹو صاحب کا کیس پڑا ہوا ہے, اس پہ فیصلہ دے دیں. اور پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف زیادتی ہوئی تھی تو موجودہ آزاد جو عدالتیں, بلکہ جو ان کا وکیل تھا بابر روان, الٹا اس کا بھی آپ نے اس کو اٹھا کے لائسنس کینسل کیا ہوگا, وہ آ کے کیس, وہ تو کنٹیمپٹ کا کیس چل رہا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ چلو ان کو ہٹا دیں بابر روان کو, اور وکیل اچھے مل جائیں گے. وہ تو قائرہ صاحب نے دینا ہے نا. میرا اتنا ہے کہ اس وقت یہ جنرل جا کے دور میں عدالتیں آزاد نہیں تھی, آج آزاد ہیں, تو بھٹو صاحب کا مقدمہ ان کے سامنے پڑا ہے, پورا 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اس پہ میرا خیال ہے فیصلہ آنا چاہیے. ہم عدالت سے کہاں لڑے ہیں یار, ہم عدالت کے اندر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں نا. تاثر ایک ہے سر, این آر او کے فیصلے کے خلاف ہم ریویو میں گئے, وہ سارا اب فائنل ہو گیا. عدالت نے کہا ہم نے عدالت کی حکومت علی کر دی ہے, ہم عدالت نے کال کر لیا پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر پہنچ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم نے حکومت علی نہیں کی. عدالت کے اندر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں نا, کوئی انلیگل کام کر رہے ہیں, عدالت نے حملہ کر دیا. شفقت محمود صاحب, قمرزمان قائرہ صاحب, رؤوف کلاسر صاحب, ایاز امیر صاحب کا سب کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, بقول قمرزمان قائرہ صاحب کے حکومت اپنا مقدمہ عدلیہ کے سامنے لڑ رہی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ اس مقدمے کے آخری مراحل آگے ہیں. اگلے چند دنوں میں حکومت عدلیہ ماضی کا فائنل راؤنڈ سب کے سامنے آئے گا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھیے گا انصاف کیسے ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا.